حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اس بات کو، طویل حدیث ہے دوستان گرامی قدر، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا، حضور فرما رہے تھے کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، ایک بندے نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں شوق چڑھا۔ حالانکہ اللہ پاک سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے جان بوجھ کر ایک بندے کو بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو دوستان گرامی قدر اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو اس کے دل میں امنگ آئی، شوق آئی، خواہش آئی، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ بلند ہوا، تو سوال کرتا کسی شخص سے فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَعْلَى الْأَرْضِ، کیا زمین پر کوئی ایسا عالم ہے جس سے میں اپنا مسئلہ بیان کر سکوں اور اس سے پوچھ سکوں؟ فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ، کسی نے بتایا کہ ایک راہب ہے فلاں فلاں جگہ رہتا ہے اور وہ بڑا نیک بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ تو عزیزان متشم فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس گیا، فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، وہ کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ بات اس نے کی تو راہب کہنے لگ پڑا فَقَالَ لَا، تو نہیں بخشا جائے گا، تو نہیں بخشا جائے گا۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ فَقَمَّلَ بِهِ 100، اس نے اپنی سنچری مکمل کر دی، اس نے اپنی سنچری مکمل کر لی، پوری کر لی۔ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اس نے کسی عالم کا پوچھا کہ ہے کوئی زمین پر کوئی ایسا عالم؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، اس کو کسی شخص نے رہنمائی کی، بتایا کہ فلاں فلاں جگہ ایک عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو اس کے پاس چلا جا۔ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ، اس نے اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا میری بخشش کا امکان ہے؟ کیا میری توبہ قبولیت کا امکان ہے؟ فقال نعم، ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو کہہ رہا ہے لا تقنط من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، دروازہ پر دستک تو دے، تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عزیزہ نے متشم جب اس نے کہا کہ تیری بخشش ہو سکتی ہے، وَمَن یحول بینہ و بین التوبہ، توبہ اور تمہارے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی کہا ایسے کرو، یہ انداز اپناؤ، ان طالق الی الارض کذا و کذا، جہاں تم رہتے ہو نا وہاں واپس نہ جانا، اب وہاں واپس نہ جانا، وہاں برے لوگ رہتے ہیں، وہ اچھی جگہ نہیں، تم جو توبہ کا جذبہ رکھ رہے ہو کہیں یہی تیرے ہاتھ سے کھو نہ جائے، تم وہاں نہ جانا، واپس نہ جانا، اس ماحول میں نہ لوٹ جانا، کہیں تمہاری توبہ کا جذبہ ہی ختم نہ ہو جائے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں، کسی اور بستی میں چلا جا، وہ بستی اس بستی میں چلا جا، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی کرو۔ وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنی زمین میں اور اپنے وطن میں واپس نہ جانا، وَلَا تَرْجِعْ، نہ جانا، نہ رجوع کرنا، نہ مڑنا، إِلَىٰ أَرْضِكَ، اپنی زمین اپنے وطن کے پاس واپس نہ جانا۔ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، وہ تو برائی کی جگہ ہے، وہ برائی کی جگہ ہے، بری جگہ نہ جانا۔ فَانْطَلَقَ، تو وہ چل پڑا، حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ،
وہ آدھا رستہ طے کر چکا تھا، آدھا رستہ اس نے طے کر لیا، اتاہ الموت، تو اس کی موت واقعہ ہو گئی، وہ مر گیا۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، عذاب والے بھی آ گئے اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتے آ گئے۔ فاختصمت، ان میں جھگڑا ہو گیا، ان میں لڑائی ہو گئی، ان میں مخاصمت ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ تو جب جھگڑا ہوا، فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے یعنی جنت والے بولے یہ ہمارا ہے۔ جا تائبہ مقبلہ بے قلبہ الی اللہ، یہ اپنے دل سے توبہ کر چکا تھا اور اپنے رب کی طرف رجوع کر چکا تھا اور اللہ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت پر ہم اسے لے جائیں گے، یہ ہمارا ہے۔ تو وکالت ملائکۃ العذاب، تو عذاب والے کہنے لگ پڑے انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا توبہ کے بعد، اسے تو نصیب ہی نہیں ہوا کہ کوئی عمل کر سکے، کوئی نیک عمل کر سکے، اس کے تو نصیب میں نہیں تھا، لہذا یہ ہمارا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کہتے ہیں فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدمی، بندے کی صورت اللہ پاک نے فرشتے کو بھیج دیا، بندے کی صورت ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، تو تم ہمارے درمیان فیصل بن جاؤ، فیصلہ کرو۔ فرشتے کہنے لگ پڑے تم ہمارے درمیان فیصلہ کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ فَقَالَ قِیسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، اس نے کہا اچھا جو فاصلہ ماپ کرو، جہاں سے چلا تھا اگر تو ادھر ہے تو عذاب والو تم لے جاؤ، اور اگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف آ گیا ہے تو رحمت والے تم لے جاؤ۔ یا میں ایک نکتہ دینے جا رہا ہوں صاحبان محتشم، اللہ تو ہر جگہ توبہ سننے والا ہے، اللہ ہر جگہ فریاد سننے والا ہے۔ سورہ احزاب کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 51 کے الفاظ ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تو وہ ہے جو دل کے حال بھی جانتا ہے، جو دل سے بھی باخبر ہے، اور اللہ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب توبہ قبول کرنے کے بعد گناہ نہ کرنے سے وہ طاقت رکھتا ہے کہ نہ کرنے دے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے کہ اس بستی میں نہ جانا، وہ بری جگہ ہے، برائی کی جگہ ہے، اگر بروں میں جاؤ گے تو دوبارہ برے ہو جاؤ گے، اور اگر نیکوں میں جاؤ گے تو نیک ہو جاؤ گے۔ صاحبان محتشم، اب فرشتے مخاصمت کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، نیکی والے کہتے ہیں ہمارا ہے، برائی والے کہتے ہیں ہمارا ہے۔ صاحبان محتشم، اب اس اللہ کے بندے نے بتایا وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، ادھر چلا جا، تو بچ جائے گا، تجھے توبہ نصیب ہو جائے گی، تجھے اللہ معاف کر دے گا۔ صاحبان محتشم، حدیث یہ بتاتی ہے کہ بچت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس آ جاؤ، یہی تمہیں بچا لیں گے۔ ابھی درمیان میں پہنچا تھا تو صاحبان محتشم، یہ نہیں کہا وہ عبادت خانہ ہے ادھر چلے جاؤ، وہاں عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں پکار کرو، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو۔ کہا نہیں، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت دیا کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت، اے اللہ مانگ کیا رہا ہے؟ یا اللہ مجھے انعام یافتہ میں شامل فرما، یہ نہیں کہا مجھے انعام یافتہ بنا، مجھے شامل فرما۔ تو یہی بات تو حدیث کر رہی ہے۔ اب تطبیق دیکھیے، حدیث بھی تو یہی کہہ رہی ہے، نیک لوگوں میں جو شامل ہو جائے وہ عذاب کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ رحمت کا حقدار بن جاتا۔